السلام علیکم ناظرین، آج ہم ہومیوپیتھک دوا جنسنگ کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، یہ دوا ایک پودے سے تیار کی جاتی ہے۔ اس کی تصویر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس پودے کی جڑوں کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہربل طریقہ علاج میں بھی اسے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف نسخہ جات میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سرد ممالک میں اگتا ہے، خاص کر چین، کوریا اور سائبیریا وغیرہ میں، اور تجارتی پیمانے پر بھی اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ تاہم خودرو پودا یعنی جو جنگلوں وغیرہ میں خود اگتا ہے، اس کی افادیت مصنوعی کاشت سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ چین میں اسے طلسماتی بوٹی کہا جاتا ہے اور اس کے بہت سے فوائد بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس دوا کی افادیت بہت زیادہ ہے، انسانی جسم کے بہت سے اعضاء پر کام کرتی ہے، لیکن کم علمی کی وجہ سے اسے اتنا استعمال نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، اس دوا کے فائدے بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے آنے والی نئی ویڈیوز کی جانکاری مل سکے۔ ناظرین، جنسنگ دوا کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے صدیوں سے اس بوٹی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے استعمال سے انسانی جسم میں تھکن، بے چینی، دباؤ اور پریشانی میں کمی واقع ہوتی ہے اور انسان کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ محرک دوا ہے۔ محرک دوا وہ ہوتی ہے جو انسانی جسم کے دفاعی نظام کو تیز کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسانی جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ محرک ہونے کی وجہ سے انسان کی تھکاوٹ کو دور کر کے دماغ کو تحریک دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر خوشی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان پہلے سے زیادہ کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ مردانہ اور زنانہ امراض میں کام آتی ہے، خاص کر مردوں کے مسائل میں بہت ہی فائدہ مند دوا ہے۔ اس کو مقوی باء کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اکثر مردانہ طاقت کے بانجھ پن کے نسخوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور بے اولاد افراد کو بھی اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اس میں سپرم بڑھانے کی غیر معمولی قوت ہے، جس کی وجہ سے عورتوں اور مردوں میں بانجھ پن میں انتہائی مفید ہے۔ اسی طرح شوگر کی دوسری قسم میں بھی اس کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے اور شوگر کے لیول کو کم کرتی ہے اور شوگر کی وجہ سے اکثر مردانہ کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اس کمزوری کو دور کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ شوگر کی اقسام کے بارے میں نہیں جانتے تو نیچے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اسے جادوئی دوا کہا جاتا ہے، لہٰذا اس دعوے کو واضح کرنے کے لیے اس کے فوائد کو 50 نکات کی صورت میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کے استعمال سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے، یہ تھکاوٹ کا خاتمہ کرتی ہے، خون کی پیدائش میں اضافہ کرتی ہے، قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ نامردی میں اسے استعمال کیا جاتا ہے، مردانہ طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے منی زیادہ پیدا ہوتی ہے، کروموسومز کی تعداد اور صحت میں بہتری آتی ہے، آلات تناسل کی کمزوری دور کرتی ہے، جریان کے مسئلے میں مددگار دوا ہے، مردانہ بانجھ پن میں مفید ہے، زنانہ بانجھ پن میں بھی مفید ہے، حاملہ خواتین کے لیے بہتر ہے، ٹینشن اور پریشانی کو کم کرتی ہے، ہاضمے کو بہتر کرتی ہے، جگر کو درست رکھتی ہے، کھایا پیا جزوِ بدن بنانے میں اہم کام ادا کرتی ہے، بالوں کی صحت کے لیے مفید ہے، بالوں کو سیاہ کرنے میں فائدہ دیتی ہے، ہڈیوں اور عضلات کو طاقت دیتی ہے، دانتوں کی صحت میں اضافہ کرتی ہے، دبلے پتلے اجسام کو بہتر بناتی ہے، دماغی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے، اعصاب کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے، اعصابی کمزوری کو دور کرتی ہے، خواتین میں حیض کی بندش میں کام آتی ہے، حیض کی باقاعدگی کو بہتر بناتی ہے، سن یاس یعنی حیض کے ختم ہونے کی عمر کے مسائل میں مفید ہے، ہچکی کو دور کرنے کے لیے
اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ شوگر کی دوسری قسم یعنی ٹائپ 2 میں مفید ہے۔ شوگر کی وجہ سے نامردی میں مفید ہے۔ ہائی کولیسٹرول لیول کو کم کرتی ہے۔ جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ پیروں کی جلن میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ کمر کے نچلے حصے کے درد میں مفید ہے۔ ٹانگوں کی کمزوری اور فالج میں مفید ہے۔ تھوک کے غدودوں کے مسائل کو بہتر کرتی ہے۔ غدودوں کی سوزش کو ختم کرتی ہے۔ گلے کے مسائل میں مفید ہے۔ ٹانسلز میں فائدہ دیتی ہے۔ گردن اور سینے پر خارش کے دانوں میں مفید ہے۔ دائیں طرف کی تکالیف میں کام آتی ہے۔ جھریوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جلد کو صحت مند رکھتی ہے۔ عمر سے زیادہ بوڑھے ہونے میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹیومرز کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کینسر جیسے مرض میں بھی اسے مفید بتایا جاتا ہے۔ ہومیو دوا کے علاوہ ان جڑوں کا کہوہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان جڑوں کے پاؤڈر کو دودھ کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ذائقہ کڑوا اور کسیلا ہوتا ہے، اس لیے پاؤڈر کو کیپسول میں بھر کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات بیماری کی صورتحال کے مطابق یہ اکیلی کافی نہیں ہوتی، لہٰذا کسی دوسری دوا کے ساتھ مددگار کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ مردانہ امراض اور کمزوری میں اسے الفلفا، چائنا، ایسڈ فاس، آرکائٹینم، ہائیڈراسٹس اور ڈامیانا وغیرہ میں سے کسی کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں اس دوا کا زیادہ تر استعمال مڈر ٹنکچر میں کیا جاتا ہے۔ مڈر ٹنکچر کے 10 قطرے دن میں 2 سے 3 مرتبہ کھانے کے بعد پانی میں ڈال کر استعمال کرنے چاہئیں۔ اس کو زیادہ دیر تک بھی استعمال کیا جائے تو نقصان نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ بظاہر چھوٹی سی دوا سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ قدرت کا ایک تحفہ ہے۔